میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان میں جو اچھی صفات پیدا ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ تواضع ہے۔ اور تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو سب سے کمتر اور سب سے زیادہ چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گرا پڑا سمجھنا، اوروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی حالتوں میں سے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر رگڑ رہا ہو۔ یہ اللہ کو بندے کی ہیئت میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور زندگی کا مقصد بندگی کو بتایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی کا مقصد بندگی کو بتایا گیا، اور بندگی میں بھی تواضع ہے۔ بندگی کہتے ہیں بندہ بن کر رہنے کو۔ بندہ بن کر رہنا، اس میں تواضع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع اتنی پسند ہے کہ اپنے مقبول اور منتخب بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بیان فرمائی ہیں، وہاں پہ ان کی سب سے پہلی صفت تواضع بتائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جن میں یہ صفات ہوں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تہجد کا تذکرہ بھی بعد میں کیا ہے، اور بے حیائی اور برائی سے بچنے کا تذکرہ بھی بعد میں کیا ہے۔ سب سے پہلے جس صفت کا تذکرہ کیا ہے وہ تواضع ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ چلتے ہیں تواضع کے ساتھ۔ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، یہ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور اس کے بالمقابل اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اوروں سے بڑا سمجھنا، اوروں سے برتر سمجھنا، اس کو کبر کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں، اور یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور متکبرین کو چن چن کر اٹھا کر لے جائے گی اور اپنے اندر لے لے گی۔ اور جتنے لوگ متکبر ہوں گے، اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھتے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ذلیل کر دیں گے، چونٹیوں کی طرح
ان کی حیثیت ہوگی کل قیامت کے دن جن میں تکبر ہوگا۔ ہمارے بزرگ گزرے، ہمارے حائی صاحب کے جو شیخ تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کا مقصود اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے اندر سے انانیت کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو انانیت ہے، اپنی جو میں ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا دار ہو چاہے وہ دیندار ہو۔ دنیا دار کو دنیا کی میں ہوتی ہے اور دیندار کو دین کی میں ہوتی ہے۔ پیسے والے کو پیسے کا تکبر ہوتا ہے، عہدے والے کو عہدے کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اور دیندار کو اپنی نیکی کا غرور ہوتا ہے۔ جس طرح پیسے کا تکبر دوزخ میں لے جائے گا، عہدے کا تکبر دوزخ میں لے جائے گا، اسی طرح نیکی کا تکبر بھی دوزخ میں لے جائے گا۔ اس لیے انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اپنی نظروں میں اس کی حیثیت گرتی چلی جائے۔ جب انسان اپنی نظروں میں اپنی حیثیت کو گراتا رہتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں اونچا ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ اپنی نظروں میں بڑا بنتا رہتا ہے تو اللہ کی نظروں میں ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظروں میں وہ جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ ہمارے بزرگ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھا، اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے بہتر نہیں سمجھا، اور فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کافر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر مرنے کا وقت بھی باقی ہے، اور میرے کلمے کفر کہہ کر کفر پہ مرنے کا وقت بھی باقی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کافر کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کافر ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا، ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ دونوں کی قسمت کو پلٹ دے، وہ مسلمان ہو جائے اور اس کو حقیر جاننے والا کافر ہو جائے۔ اور ایسے بہت ہوتا ہے کہ انسان جب اوروں کو حقیر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت اس پر لے آتے ہیں اور اس کی حالت اس کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے صفوۃ الصفوہ، اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک تونگر پیسے والے شخص کی بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، شام کو اس کا خاوند آیا اور اس نے اس کے لیے کھانا رکھا۔ جب دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو اتنے میں ایک فقیر نے آواز دی اور اللہ کے نام پہ اس نے سوال کیا۔ وہ تونگر شخص جو ابھی اپنے کاروبار سے گھر آیا تھا، اس نے جب سائل کی آواز سنی تو اس کو غصہ آیا اور وہ اٹھا اور باہر نکلا اور زور سے اس فقیر کو ایک تماچا مارا کہ تھکا تھکایا ابھی گھر پہنچا ہوں تو اور آ کے کھانے پہ بیٹھا ہوں کہ تم نے آ کے آوازیں لگانا شروع کر دیں، جاؤ جا کے کسی اور دروازے سے مانگو۔ اس سائل اور فقیر کو تھپڑ مار کے واپس آیا اور آ کے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھایا۔
اللہ کی شان اس دن سے اس تونگر مالدار کے حالات گرنا اور خراب ہونا شروع ہوئے، اور گرتے 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 یہاں تک گر گئے کہ اس مالدار نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میرا سب کچھ بکا گیا اور میرے پاس اب کچھ نہیں رہا، میں قرضوں میں جکڑ گیا ہوں اور میں اب تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا میں تجھے فارغ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ زمانہ گزرتا رہا، اس کی بیوی ابھی جوان تھی۔ اللہ کی شان، ایک عرصے کے بعد اس کا رشتہ آیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پھر دوسرے خاوند کے ساتھ بھی ایک دن اسی قسم کا واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنی بیوی کہ وہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ شام کو کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کام کاروبار سے آیا تھا، ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک سائل نے آواز دے دی، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ یہ خاوند اٹھا، روٹی اٹھائی، سالن اٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا باہر سائل آیا ہے، اس کو جا کے دے آؤ، پتہ نہیں بیچارے نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا، یہ جا کے اس کو دے آؤ۔ بیوی دینے گئی تو بہت دیر گزر گئی۔ جب زیادہ دیر گزری تو یہ خاوند اٹھ کے باہر گیا اور دیکھا کہ بیوی بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اس کو پانی کے چھینٹے مار کے ہوش میں لایا اور اس کو اٹھا کے اندر لایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو فقیر کو روٹی دینے بھیجا تھا، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگیں عجیب بات پیش آئی، اللہ کی قدرت سامنے آئی۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی میں آپ سے پہلے ایک خاوند کے پاس تھی، وہ بہت تونگر اور بڑا اس کے پاس پیسہ تھا، لیکن ایک دفعہ اس نے اس طرح ایک بھکاری کے ساتھ زیادتی کی، اس کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور اس پہ قرضہ چڑھ گیا، اس نے مجھے فارغ کر دیا۔ آج میں تیرے ساتھ کھانے پہ جو بیٹھی ہوئی تھی، سائل نے آواز لگائی اور میں اس کو روٹی دینے گئی تو میرا وہ پہلے والا خاوند تھا جس نے اٹھ کے فقیر کو مارا تھا، آج وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا حال دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ تو خاوند کہنے لگا آپ نے عجیب بات دیکھی، لیکن میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ اس نے کہا کیا؟ کہ جس فقیر کو اس نے تھپڑ مارا تھا وہ فقیر میں تھا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے اور کبھی بھی تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ تواضع اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو اوروں سے کم تر اور اوروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جی تواضع کیا ہے؟ تو فرمانے لگے تواضع یہ ہے کہ جس کسی کو دیکھو اور جس کسی سے ملو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ یہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، پھر ان سے ملاقات ہوئی، یہ بھی مجھ سے بہتر ہے، پھر ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی مجھ سے بہتر ہے، پھر ان سے ملاقات ہوئی، یہ بھی مجھ سے بہتر ہے، یہ میرے پاس سے گزرے، یہ بھی بہتر تھے، یہ بھی میرے پاس سے گزرے، یہ بھی بہتر تھے۔ جب انسان ہر گزرنے والے، ہر ملنے والے اور جس کسی پہ نظر پڑے اس ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے تو کبھی بھی بدتمیزی، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ انسان بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اوروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ام الحسنات وہ تواضع ہے اور ام الامراض وہ تکبر ہے۔ اچھائیوں کی جو ماں ہے، اچھائیوں کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ تواضع ہے، اور برائیوں کی جو جڑ اور فساد کی جو جڑ ہے وہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر بہت ناپسند ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا،
عراق کے ایک علاقے میں ایک نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی بڑا دیا تھا، قد کاٹ بھی بڑا زبردست دیا تھا۔ ایک دفعہ اس کو کسی نے دیکھا تو کہا واہ، اللہ نے کیا حسن بخشا ہے تجھے، اور اللہ نے کیسا ڈیل ڈول والا جسم دیا ہے، اور کیسا اللہ نے تجھے اچھا قد کاٹ دیا ہے۔ تو وہ بجائے اس پہ یوں کہنے کے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال تو نہیں ہے، یا کوئی میں نے اپنے ہاتھ سے تو اپنا قد کاٹ اور حسن نہیں بنایا، یہ تو اللہ کی عطا ہے، بجائے یوں کہنے کے وہ کہنے لگا ہاں میرے قد کاٹ کو تو دیکھ کے اللہ بھی حیران ہوتا ہوگا۔ یہ کہا اس نے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے یہ کہتے ہی اللہ کی عظمت اور غیرت کو جوش آیا اور اس شخص کا قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے کھڑے کھڑے اس کا قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، ہوتے 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 ایک بالشت سے بھی چھوٹا ہو گیا، اور لوگ ہاتھوں میں اٹھا کے اس کو گھر چھوڑ آئے، ہاتھوں میں، چلو میں، مٹھی میں اس کو اٹھا کے اس کو گھر چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کے تکبر کی اس کو سزا دی۔ قارون کا برا وقت اس وقت آیا جب اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں نے اپنی مہارت سے کمایا ہے، مجھے پیسہ بنانے کا فن آتا ہے، مجھے پیسہ بنانے کا ڈھنگ آتا ہے۔ یہاں سے اس کے برے دن شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسایا، اس کے خزانوں کو بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ جو لوگ بڑے بول بولتے ہیں ان پہ برا وقت ضرور آتا ہے، جو لوگ بڑے بول بولتے ہیں ان پہ برا وقت ضرور آتا ہے، جو لوگ بڑے بول بولتے ہیں ان پہ برا وقت ضرور آتا ہے، چاہے وہ دنیا دار ہوں، چاہے وہ دیندار ہوں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، ان پہ برا وقت اللہ ضرور بھیجتے ہیں۔ اس لیے تصوف کی بنیاد اور ایک سالک کی جو اصل منزل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو اس بات کی طلب رہنی چاہیے کہ میرے اندر کی انانیت ختم ہو جائے، میں اپنے آپ کو سب سے کم تر اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگ جاؤں۔ تصوف کے مراقبے اور ذکر اور اذکار اور بزرگوں کی صحبتیں، ان کا مقصد اچھے اچھے خوابوں کا نظر آ جانا نہیں ہے، اس سے مقصود قبروں کے حال کا معلوم ہو جانا نہیں ہے، اس سے مقصود کرامتوں کا ظہور نہیں ہے، اس سے مقصود اپنے اندر کی انانیت کو فنا کرنا ہے۔ جتنا ہمارا مراقبہ بڑھتا جائے اتنی اپنی برائیاں اور اپنی کمیاں کوتاہیاں ہم پہ کھلتی چلی جائیں۔ اگر کوئی انسان بہت نیک اعمال کر رہا ہے، تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزانہ گھنٹوں گھنٹوں مراقبے کر رہا ہے، روزانہ کئی پارے قرآن کے پڑھ رہا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگ رہا ہے، اور تبلیغ کا بہت کام کر رہا ہے، اور علم میں بھی بڑا مضبوط ہے، لیکن اگر اس کے اندر اپنے آپ کے اوروں سے بہتر اور برتر ہونے کا شعور ابھی باقی ہے یا بڑھ رہا ہے تو اس کی تمام نیکیاں رائے گاں ہیں۔ اس کے سارے مراقبے، اس کی ساری قربانیاں، اس کی ساری محنتیں، اس کی ساری جفا کشیاں، یہ سب کی سب رائے گاں اور مردود ہیں، اس لیے کہ نیکی کا لازمی اثر تواضع ہے، اگر وہ مقبول ہے تو۔ جب کسی درخت کو پھل لگتا ہے اس کی شاخیں جھکتی چلی جاتی ہیں، اور جب کوئی کسی درخت کے پتے بھی گر جاتے ہیں اور اس کے پھل بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کے پھول بھی مرجھا جاتے ہیں،
تو اس کی شاخیں یوں اکڑ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابر باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامات بھی دی تھیں اور ان کو اپنا قرب اور تعلق بھی عطا فرمایا تھا، وہ اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر اور ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا کرتے تھے۔ اور تواضع پیدا کرنے میں سب سے زیادہ جو عمل مفید ہے وہ ہے خدمت، اور خدمت بھی خصوصی نہیں، عمومی، اور عمومی بھی وہ نہیں کہ جو سب کو نظر آئے، عمومی بھی وہ جو کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ ایسی خدمتیں جب انسان کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تواضع پیدا کر دیتے ہیں۔ بنسبت مردوں کے عورتوں میں تواضع زیادہ ہوتی ہے، بنسبت مردوں کے عورتوں میں تواضع زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرد کو تھپڑ پڑے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور وہ آستین چڑھا لیتا ہے، اور جب عورت پہ تھپڑ پڑے تو وہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، مقابلے پہ نہیں آتی۔ او میں تمہیں دیکھتی ہوں، مقابلے پہ نہیں آتی عام طور پر، اس لیے کہ عورت میں تواضع ہوتی ہے۔ اور عورت میں تواضع کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خدمت زیادہ کرتی ہے، اور جن عورتوں کو خدا نے خدمت سے محروم کر رکھا ہے ان میں تکبر ہوتا ہے۔ جیسے یورپ کی اور مغرب کی عورتیں، وہ خدمت نہیں کرتی، نہ کھانا پکاتی ہیں، نہ کپڑے دھوتی ہیں، نہ کپڑے استری کرتی ہیں، نہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں، وہ تو باہر پھرتی رہتی ہیں، لہذا ان میں تکبر ہوتا ہے، اور وہ بالکل اسی طرح اکڑتی ہیں جیسے مغرور مرد اکڑتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے بہت خدمتیں کی، صحابہ سے لے کر ہمارے موجودہ دور کے اولیاء تک سب کے سب نے تواضع کو پایا خدمت سے۔ کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو اس امت میں سب سے بہتر ہیں، بلکہ انبیاء کے علاوہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں افضل اور بہتر ہیں، اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے کی بشارت دی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، میری امت میں سے اے ابو بکر سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے، سب سے پہلے۔ جب خلیفہ بنے، سارے مسلمانوں کے امیر بنے، تو ایک دفعہ جا رہے تھے تو دو چھوٹی بچیاں گلی میں کھڑی ہوئی آپس میں کہہ رہی ہیں اب تو یہ خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ تھوڑی نکالیں گے۔ جس بچی نے یہ کہا، اس بچی کا والد کبھی آگے پیچھے ہوتا تھا تو یہ بچی ابو بکر کو بلا کے لاتی تھی کہ میرے ابا گھر میں ہے نہیں، آپ ہماری بکریوں کا دودھ ہمیں نکال کے دے دیں گے؟ تو وہ آ جاتے تھے اور آ کے دودھ نکالتے تھے۔ تو یہ بچی دوسری بچی سے کہہ رہی ہے اب تو یہ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو یہ ہمارا دودھ کہاں نکالیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو ایک دم پلٹ کے آئے اور فرمایا نہیں بیٹی، ابو بکر چاہے خلیفہ بن جائے لیکن آپ کی خدمت کرنا نہیں چھوڑے گا۔ پھر فرمایا ابھی برتن لے آؤ، ابھی تمہارے لیے میں دودھ نکال لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ برتن لائی
اور اسی وقت انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو دودھ نکال کے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفۃ المسلمین تھے تو حضرت عمر نے ان کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ سوچا کہ میں کسی مدینے کی کسی اپاہج، معذور، بے سہارا عورت کی کیوں نہ خدمت کروں۔ چنانچہ معلومات لی، پتہ چلا کہ ایک عورت ہے جس کے گھر میں کوئی بھی کام کرنے والا نہیں ہے اور وہ معذور، اپاہج، نابینا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ایک دن صبح سویرے چلے گئے اس کے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے، لیکن گئے تو سارا کام پہلے ہی ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سوچا میں نے تو سنا تھا کہ یہ بیچاری لاوارث ہے، تو اس کا کام تو پہلے ہی ہوا ہے، صبح صبح ہی ہوا ہے۔ ایک دن تھوڑا سا اور جلدی گئے تو پھر بھی کام ہوا تھا۔ چنانچہ اگلے دن گلی میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھوں کہ یہ کون ہے جو آدھی رات کو جا کے اس عورت کا کام کر کے آتا ہے، تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آدھی رات کو جا کر اس معذور عورت کے گھر کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے سے خدمت کا مزاج کم ہو رہا ہے، جتنی سہولتیں بڑھ رہی ہیں خدمت کا مزاج اتنا کم ہو رہا ہے، مردوں سے بھی کم ہو رہا ہے، عورتوں سے بھی کم ہو رہا ہے۔ یہ عورتیں جب مدرسوں میں پڑھنے لگتی ہیں تو گھر کے کام کاج چھوڑ دیتی ہیں، کہتی اب تو میں طالب علم ہوں، اب تو میں طالبہ ہوں، میرے تو پاؤں کے نیچے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، تو میں برتن دھوں، میں جھاڑو پھیروں، میں جا کے بیت الخلاء میں برش پھیروں۔ اور جب یہ لوگ کسی سے بیعت ہو کر مراقبے شروع کرتے ہیں اور جبے پہننا شروع کرتے ہیں اور سروں پہ پگڑیاں باندھنا شروع کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اب میں امی کے کہنے پہ جا کے سبزی لاؤں گا کیا، اب میں بزرگ ہو گیا ہوں، اب میں سبزی میں لاؤں گا کیا، اب ماچس میں لاؤں گا کیا، کام تو بچے کریں گے۔ جتنے دین میں آگے بڑھتے اتنا اپنے آپ کو خدمت سے مستثنا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ نیکی میں بڑھتے ویسے ہی وہ مغرور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سلوک کا مقصد اپنے آپ کو مٹانا تھا اور یہ اور اکڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اکڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدمت کو ہمیشہ اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے، ہمیشہ خدمتیں کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو خدمت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں فاطمہ کے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، حضرت اماں فاطمہ آپ کے پاس لیٹی ہوئی تھی، ایک طرف حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، امام حسن امام حسین چھوٹے بچے وہ بھی لیٹے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت حسن نے اپنی والدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیاس کی شکایت کی اور پانی مانگا۔ جو ہی حضرت حسن نے پانی مانگا تو حضرت اماں فاطمہ اٹھ کے پانی کے لیے اٹھنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ہاتھ کے اشارے سے لٹا دیا، خود اٹھے۔ آپ سوچیں تو صحیح، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، وجہ کائنات، رب العالمین کے محبوب خود اٹھے
اور بجائے پانی کے ایک پیالہ لیا اور بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھا، اور وہ جو بکری کھڑی ہوئی تھی، حدیث میں آتا ہے اس بکری کے تھن خشک ہوئے تھے، دودھ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا جو ہی تھن پر لگنا تھا کہ ایک دم تھن دودھ سے بھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو دوہا، جو ہی دودھ کو دوہا اور سب نے دیکھا کہ تھن سے دودھ نکل رہا ہے، تو اب پیاس تو لگی تھی حسن کو، پانی تو مانگا تھا حضرت حسن نے، لیکن جب دودھ کو نکلتے دیکھا تو دونوں اٹھ کے آگے، اور دونوں میں سے ہر ایک کہنے لگا پہلے مجھے پلائیے، پہلے مجھے پلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے حضرت حسین کو پیچھے کیا اور حضرت حسن کو وہ دودھ پیش کیا، اور جب وہ پی چکے تو پھر آپ نے حضرت حسین کو پیش کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، چونکہ ماں تھی، ماں کو تو سارے ہی بچے پیارے ہوتے ہیں، کہنے لگی ابو آپ نے حسین کو پیچھے کر دیا، حسن کو پہلے پلایا، تو آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کہ آپ نے حسین کو پیچھے کر دیا؟ فرمایا نہیں، پیار دونوں سے ہے، لیکن مانگا پہلے حسن نے تھا اس لیے پہلے اس کو دیا، بعد میں حسین کو دیا۔ اس کے بعد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ انی و انتی و ہما و ھذا الراقد بمکان واحد یوم القیامہ، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ سوئے ہوئے جو حضرت علی پاس سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ نہیں کھلی اس پورے واقعے میں، فرمایا یہ سویا ہوا، ہم پانچوں کے پانچوں قیامت کے دن ایک جگہ میں ہوں گے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو خدمت سے بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی انانیت کو مٹانے کی ہمیں ہر وقت فکر ہونی چاہیے، ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے، میری انا کیسے مٹ جائے، میرے اندر کا یہ بت کیسے ٹوٹ جائے، میرے اندر کا یہ غرور کیسے ختم ہو جائے، اور میں اپنے آپ کو اوروں سے کمتر اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر کیسے سمجھنے لگ جاؤں۔ دیکھیں، جب کوئی اپنے آپ کو اوروں سے کمتر اور اوروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے تو لوگوں کی طرف سے ہونے والی زیادتیاں زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی، پھر زیادہ بری باتیں اس لیے لگتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس نے اپنی ایک شان بنائی ہوئی ہے، اب اس کی بےزتی ہوتی ہے دل پہ لے لیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی۔ اس لیے ہم اس بات کی اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کی کوشش میں بھی رہیں کہ میرے اندر کا یہ انا کا جو بت ہے نا، یہ ٹوٹ جائے اور مجھے ہر مسلمان اپنے سے بہتر نظر آنے لگے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجی شریف کے، وہ حج پہ تشریف لے گئے۔ جب حج سے واپس آئے تو جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑے بڑے بزرگوں کو پہچان بھی لیتے ہیں، جو جس لائن کا ہوتا ہے وہ اپنی لائن والے کو پہچان لیتا ہے۔ یہ جو ہیرونچی ہوتے ہیں یہ اپنی لائن والے کو پہچان لیتے ہیں، اور چرسی جو ہوتے ہیں یہ چرسیوں کو ڈھونڈ کے نکال ہی لیتے ہیں، چاہے جماعت میں چلے جائیں وہاں بھی چرسیوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو جو بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں جب وہ حرمین شریفین جاتے ہیں اور ساری دنیا کے بڑے بڑے اولیاء وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں،
سمجھ بھی لیتے ہیں یہ اس درجے کا آدمی ہے، یہ اس درجے کا آدمی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے قطب تھے، جب وہ حج کر کے واپس آئے تو کسی تعلق والے نے ان سے پوچھا، حضرت ماشاءاللہ آپ حج پہ تشریف لے گئے تھے تو کوئی ولیوں سے ملاقاتیں ہوئیں؟ تو فرمانے لگے، بیٹا وہاں تو سارے ہی ولی تھے، ایک حماد اللہ ہی گناہ گار تھا، بس سارے ہی ولی تھے وہاں پہ، گناہ گار تو بس ایک یہاں سے گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو مٹانے اور ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا وصف ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایسا انسان اللہ کی نظروں میں بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔